ایودھیا کے 43 لاپتہ اسٹوڈنٹس کی کہانی ایک افسوسناک اور کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے جس نے عالمی توجہ حاصل کی ہے۔ یہاں ان واقعات اور انویسٹیگیشنز کی ڈیٹیل بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 43 اسٹوڈنٹس ایودھیا رورل ٹیچرز کالج کے تھے جو اپنے بائیں بازو کے نظریات اور غریب اور پسماندہ طبقوں کو تعلیم دینے پر توجہ دینے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ کالج گوئریرو اسٹیٹ میں واقع ہے جو میکسیکو کے سب سے وائلنٹ اور غریب ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ 26 ستمبر 2014 کی رات ایودھیا کے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ احتجاج کے لیے میکسیکو سٹی جانے کے لیے بسز ہتھیانے کے مقصد سے گوئریرو کے شہر ایگوالا گیا۔ یہ عمل غیر قانونی تھا لیکن عام طور پر برداشت کیا جاتا تھا۔ تاہم اس رات اسٹوڈنٹس کو لوکل پولیس فورسز نے روک لیا۔ گواہوں اور بچ جانے والے اسٹوڈنٹس کے مطابق پولیس نے بسوں پر فائرنگ کی جس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 3 اسٹوڈنٹس اور 3 راہگیر تھے۔ پولیس نے 43 اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا اور انہیں ایک مجرم گینگ گوئریرو یونیڈوز کے حوالے کر دیا۔ میکسیکن حکومت نے ابتدائی طور پر دعویٰ کیا کہ طلباء کو گوئریروس یونیڈوز کے حوالے کیا گیا جنہوں نے انہیں قتل کیا۔ ان کی لاشوں کو قریبی گاؤں کوکولا کے ڈمپ میں جلایا گیا اور باقیات کو ایک دریا میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اس انویسٹیگیشن کو ناقابل اعتماد ایویڈنس کی وجہ سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا۔ مقامی گاؤں کے لوگوں نے اس انویسٹیگیشن کو ایک جھوٹ قرار دیا۔ ان کے مطابق اتنی زیادہ لاشوں کو جلانے کی وجہ سے جو دھواں اور سمیل پیدا ہوتی ہے وہ یہاں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس ایویڈنس کو بنیاد بنا کر انویسٹیگیشن پر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ اس سرکاری انویسٹیگیشن کے علاوہ کئی آزاد تحقیقات بھی ہوئیں جن میں انٹر امریکن کمیشن فار ہیومن رائٹس اور ارجنٹائن فورینزک اینتھروپولوجی ٹیم شامل ہیں۔ ان ٹیمز نے بھی حکومتی ورژن پر ڈاؤٹس کا اظہار کیا۔ انہیں کوکولا ڈمپ پر لاشوں کے جلائے جانے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ان ٹیمز نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اس معاملے میں نہ صرف پولیس اور گینگ کے لوگ شامل ہیں بلکہ آرمی کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ سالوں کے دوران مختلف انکشافات سامنے آئے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سچویشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور اس میں کرپشن اور کرمنل ایکٹیویٹیز کی کئی لیئرز شامل ہیں۔ 2020 میں نئے ایویڈنس سے یہ ظاہر ہوا کہ اسٹوڈنٹس کو مختلف مقامات اور مختلف حالات میں قتل کیا گیا ہو سکتا ہے۔ اس کیس نے میکسیکو میں کرپشن اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے ڈیپ روٹڈ مسائل کو اجاگر کیا۔ کیا یہ کیس کسی انجام کو پہنچ سکا ہے؟ جی نہیں دوستو، 2024 تک یہ کیس حل طلب ہے اور بہت سے خاندان اور کارکنان 43 اسٹوڈنٹس کے بارے میں سچائی اور انصاف کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس واقعے نے میکسیکو کی سوسائٹی پر گہرا اثر ڈالا۔ وسیع پیمانے پر پروٹیسٹ دیکھنے میں آئے۔ حکومت اور دوسرے اداروں پر اس معاملے کی ہینڈلنگ کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ وکٹمز کے فیملی ممبرز آج تک انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں ان کے پیاروں کی لاشیں ہی فراہم کی جائیں تاکہ وہ آخری رسومات ادا کر سکیں۔ بہت سے لوگ آج بھی واقعے کے تقریباً 9 سال بعد تصور کرتے ہیں کہ ان کے بچے زندہ ہیں اور کسی دن گھر آ جائیں گے۔ میکسیکو حکومت نے پولیس اور گینگ کے لوگوں کو گرفتار تو کیا لیکن فوج کے اعلیٰ افسروں کو اریسٹ کرنے کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیتی ہے۔ امید ہے کہ یہ حل طلب معاملہ جلد کسی انجام کو پہنچے گا اور انصاف کی جیت ہوگی۔ ہم نے اس ویڈیو میں اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ تک جو بھی انفارمیشن پہنچائی جائے وہ ایکوریٹ ہو۔ اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔